سب سے پہلے بات قومی کرکٹ ٹیم کی، جس نے آسٹریلیا سے سیریز جیتنے کا آسان موقع ضائع کر دیا۔ دوسرے ون ڈے میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رن سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 232 رنز کا ہدف دیا تھا، جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 190 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ شاداب خان آخر تک ڈٹے رہے، لیکن ان کا ساتھ کسی نے نہ نبھایا۔ سب آئے اور چلتے بنے، بڑے نام دھوکہ دے گئے۔ شاداب خان نے 71 رنز بنائے جو کسی کام نہ سکے۔ بابر اعظم 16 رنز کے مہمان بنے۔ سلمان علی آغا صرف 7 رنز ہی بنا سکے۔ غازی قوری نے 37 اور عرفات منہاس نے 33 رن سکور کیے۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ سیریز کا فائنل مارکا 4 جون کو ہوگا۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، کل ناقابل شکست، آج ناقابل بھروسہ۔ پاکستان نے سیریز جیتنے کا آسان موقع گنوا دیا۔ آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو 41 رن سے ہرا کر ادھار چکا دیا۔ 232 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن دھوکہ دے گئی۔ اوپنرز ناکام، مڈل آرڈر فلاپ۔ تجربہ کار بابر اعظم 16، سلمان آغا 7 رنز بنا سکے۔ شاداب خان نے 71 رنز کی فائٹنگ اننگز کھیلی، لیکن کوئی لمبا ساتھ نہ دے سکا۔ پاکستان ٹیم 190 رنز پر آؤٹ۔ شاہین آفریدی نے 3 شکار کیے۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ آخری میچ 4 جون کو ہوگا۔ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ کب پیش ہوگا؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے سما کو بتا دیا۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ تاریخ اس لیے بڑھائی گئی کہ مشاورت ہو سکے۔ بجٹ سے پہلے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر نے کہا، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی گروپ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ہم مداخلت کریں تو سہیل آفریدی کی حکومت 2 دن میں گر جائے گی۔ پہلی پروپوزل تھی وہ 5 جون کی تھی، اور اب جو ہے بجٹ وہ 10 جون کو آ رہا ہے انشاءاللہ۔ کوئی قانون سازی بجٹ سے پہلے نہیں ہو رہی، اور صرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشاورت کے لیے یہ تاریخ جو ہے چند دن آگے کی گئی ہے۔ جو اتحادی حکومت ہوتی ہے وہ بجٹ میں اس کی 2 مجبوریاں ہوتی ہیں، ایک بجٹ تیار کرنا، پھر اپنے اتحادیوں کو راضی کرنا۔ علی امین گنڈاپور گروپ اور جناب سہیل آفریدی گروپ، ان کے اندر اب لڑائی اور کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے۔ آج اگر ہم اس میں ذرا سا بھی کوئی نقب لگانے کی کوشش کریں تو سہیل آفریدی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے 2 دن میں گر جائے گی، 2 دن میں۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے معاملے پر وزارت خزانہ میں اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین اجلاس میں شریک۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا بجٹ پر مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ فریقین کے درمیان مشاورت کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو پی ایس ڈی پی سمیت بعض امور پر تحفظات ہیں۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتانا ہے تو اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے معاملے پر وزارت خزانہ میں اجلاس۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین اجلاس میں شریک۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکیل، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے وزارت خزانہ کیو بلاک میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی جائے، کیونکہ 5 جون کو یہ بجٹ پیش کیا جانا تھا، لیکن اس کی تاریخ میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ طارق چودھری جو کہ حکومتی رہنما ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 10 جون کو پیش کیا جائے گا، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے ترقیاتی بجٹ، اس حوالے سے خاص طور پر، اور بجٹ کی اوور آل حکمت عملی کے حوالے سے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور اس میٹنگ میں سینئر اراکین موجود تھے، دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے، حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے، اور اب طے یہ ہوا ہے کہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا اور بیٹھ کر جو نئی اسٹریٹجی ہے بجٹ کے حوالے سے وہ طے کی جائے گی، اور حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، تو ان کے جو بھی جائز تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے بجٹ کے حوالے سے۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ جب تک اڈیالہ جیل سے حکم نہیں آ جاتا، صوبے کا وزیر اعلیٰ میں ہی رہوں گا۔ سہیل آفریدی کی اڈیالہ روڈ فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو، کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ یہ 5 کی بجائے اب 10 جون کو بجٹ پیش کریں گے۔ نیا بجٹ عوام کا خون چوسے گا۔ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ جو فارورڈ بلاک اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ پروپیگنڈا ہے۔ آنے والا ہے وفاقی بجٹ، جس میں جو ہے پاکستانیوں کا ایک دفعہ پھر
خون چوسا جائے گا. تبھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے. یہ ابھی بجٹ پیش نہیں کر سکے. آج جو ہے یہ 5 تاریخ کو بجٹ پیش کر رہے تھے, ابھی 10 تاریخ کو ہو گئے. پیٹرول کی قیمتوں بڑھانے کے علاوہ ان کے ساتھ نہ کوئی فارن پالیسی ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے, نہ کوئی انٹیریئر پالیسی ہے. ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, صرف پیٹرول بڑھانے کے علاوہ. ہمارا بجٹ ہم جانے اور ہماری عوام جانے خیبر پختونخوا, لیکن وفاقی بجٹ جو ہے اس کا امپیکٹ خیبر پختونخوا پر بھی پڑے گا, پنجاب پر بھی پڑے گا, کراچی پر بھی پڑے گا, بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر پر, ان سب پر پڑے گا. آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس وفاقی بجٹ پر رکھنا ہے, کیونکہ یہ آپ پر ایٹم بم گرانے والے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر بجٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن علیمہ خان ان کو ٹوکتی رہیں. صاف کہہ دیا کہ سہیل آفریدی صاحب, آپ صوبے کا بجٹ پیش کرنے سے قبل کہہ دیں کہ پہلے بانی سے ملاقات کروائی جائے. صحافی جب سہیل آفریدی سے سوال کرنے لگے تو علیمہ خان نے بولنے نہ دیا. گلگت بلتستان میں جاری سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم پر بھی تنقید کی. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ ان کا حق ہے. ہم نے عوام دوست بجٹ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے, کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے. ابھی ایک سیکنڈ, کیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ ان کی پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر کی میٹنگز کیا ہو رہی ہیں؟ آپ عمران خان سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو؟ یہاں فوکس اگر رکھ سکتے ہو, نہیں تو ہماری مرضی اگر ہم جواب دیں کہ نہ دیں. اور سہیل آفریدی صاحب آپ بھی کہیں ان کو, اور سہیل آفریدی صاحب آپ بھی کہیں ان کو. میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو, میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو کہ آپ اپنے لیڈر یہ انہوں نے یہاں پہنچا دی ہے بات عمران خان کی. آپ ملاقات تو چھوڑیں, آپ بجٹ کیوں پاس کریں؟ اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں. عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا اگر آج ملاقات نہیں ہوتی, سہیل آفریدی صاحب اگر آج ملاقات نہیں ہوتی, پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوئی, تو اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سیدھی سی بات. ایک سیکنڈ, آپ فوکس رکھو, آپ فوکس رکھو. اچھا یہ بتا دیں, گلگت الیکشن کے حوالے سے نواز شریف وہاں پر موجود ہے, بلاول بھٹو. ان سے چھوڑو, میں تمہیں بتا دیتی ہوں. ان سے چھوڑو, میں تمہیں بتا دیتی ہوں. ان سے چھوڑو, میں تمہیں بتا دیتی ہوں. یہ وہاں پہ پورا گلگت بلتستان کھڑا ہی عمران خان کے لیے. اب جا کے یہ وہاں جو مرضی چھلانگے مار لیں, کوئی فرق نہیں پڑنا. میں بات کر رہی ہوں. آپ فوکس رکھو, آپ فوکس رکھو. نواز شریف نے گلگت بلتستان کی عوام سے خوب گلے شکوے کیے. جلسے سے خطاب میں کہا, مجھے دیس نکالا کیوں دیا گیا, جیلوں میں کیوں ڈالا گیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑا, آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا, قصور آپ کا بھی ہے, کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو آج مسائل ختم ہو چکے ہوتے. کسی میں پارٹی یا حکومت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن میرا دل چاہتا کہ میں پوچھوں ان سے کہ آپ کو اس ملک کی حکومت کا موقع ملا, آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا, نظر انداز کیا, کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے, کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو. شہباز صاحب کو بھی کہوں گا اور میں مریم کو بھی کہوں گا, دونوں یہاں ہیں, کہہ رہے کہ یہ ہمیں پیسہ جو ہے وہ ڈویزبل پول سے ملنا چاہیے. 2017 کی اگر کمیٹی ہم نے بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, اگر بنائی تھی تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے. مجھے آپ نے دیس نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلا نہ کرو. یہ گلا میں سننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. ہم انشاءاللہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے, جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے, اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے. یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے امیر بادشاہ, وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپے زمین خریدنے کے لیے, زمین موجود ہے, ڈیم آج تک نہیں بنا. بابا ڈیم بھی تھا. وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس وہیں بیٹھ دوں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے, میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے, تو واپس آئے, میرا کہیں کیمپ نہیں ملا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بام, بے نظیر بھٹو نے میزائل پروگرام کا تحفہ دیا. گلگت بلتستان کے عوام کو حق کے مل کے دلائیں گے, 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات بھی دلوائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکردو میں جلسے سے خطاب, کہا جب تک اسلام آباد نہیں مانے گا گلگت بلتستان اور پاکستان کی ترقی ممکن نہیں. ہمارا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں, عالمی سطح پر ہے. آج ایک مہمان گلگت آیا ہوا ہے, کہیں برا ہی نہ مان جائے. جو اس ملک کا ملٹری مائٹ ہے, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار آپ سب کے سامنے ہے. ایٹم بم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا, تو میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دلوائی تھی.
आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने। कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपना बिजली पैदा करेगा, फिर हम इस्लामाबाद को बेचेंगे। मैं किसी और सूबा से मुकाबला ही नहीं करता हूँ, मैं आलमी सतह पे मुकाबला करता हूँ। हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। साजिशें करते रहे, साजिशें नाकाम होंगे। पीटीआई रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान ना जा सके। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमें गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। सोशल मीडिया पैगाम में सलमान अकरम राजा ने बताया कि डीएसपी के पास हमारे नाम दर्ज थे, पुलिस की गाड़ियों के निर्णय में हमें सूबा बदर कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशार इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी का अहम इजलास। मुल्क भर में दुकानों और कारोबारी मराकज़ के औक़ात कार में तौसी का बड़ा फैसला हो गया। दिन के तवील दौरानिये और शदीद गर्मी के पेश नज़र अब मुल्क भर में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। कमेटी के फैसले के मुताबिक रिटेल कारोबार और शॉपिंग मॉल्स को रात 9 बजे तक, जबकि रेस्टोरेंट्स, कैफे और खाने पीने के मराकज़ को रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात पर यह रिलीफ लागू नहीं होगा और वो बदस्तूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। फार्मेसीज, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम से मुतालिक खिदमात पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।